بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے خلاف جتنی سازشیں شیعہ اور روافض تیار کرتے ہیں اتنی یہود و نصارہ بھی نہیں کرتے۔ اسلام کے شعائر اسلام کے خلاف یہ لوگ ہر وقت سازشیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یہ لوگ نعوذ باللہ حملہ آور ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، اور اس کے بعد ان کے خاندان کے لوگوں کو انہوں نے الہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر، جو توحید کا عقیدہ ہے، اس پر حملہ آور یہ لوگ ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ صحابہ اکرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دین کے سب سے عظیم گواہ ہیں، ان پر حملہ آور ہے۔ ہمیں دین کن سے ملا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد صحابہ اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین۔ تو شیعہ ان صحابہ اکرام پر حملہ آور ہوتا نظر آتا ہے، اور شیعہ ایک اعتراض کرتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو اصحاب ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے فضائل تو ہمارے اور تمہارے درمیان اختلافی ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ تم ان کے فضائل کے قائل ہو، فضیلتوں کو بیان کرتے ہو، ہم نہیں مانتے۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل ہمارے اور تمہارے درمیان اتفاقی ہے۔ جو چیز ہمارے اور تمہارے درمیان اتفاقی ہے، یعنی حضرت علی کی فضیلت، تو ان کو آگے رکھنا چاہیے، اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو آگے رکھنا چاہیے، اور جو اختلافی ہے اس کو پیچھے رکھنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمہارا دجل اور فریب اور دھوکہ ہے، اور یہ تم نے یہود و نصارہ سے یہ دھوکہ اور دجل لیا ہے۔ یہود و نصارہ بھی نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فضائل تمہارے اور ہمارے درمیان اتفاقی ہیں، اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اختلافی ہیں۔ تو جو اتفاقی ہیں ان کو ہم مان لیتے، اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ تمہارا دجل اور فریب اور دھوکہ ہے۔ تو اس کا اصل جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی کے جو فضائل ہیں وہ ان کے زمانوں سے لے کے آج تک وہ متفق علیہ ہیں، اور اختلافی فضائل تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے ہیں۔ کچھ تو احادیث سے ثابت ہے جو اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن کچھ فضائل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے تم نے گھڑے ہیں، اپنی طرف سے گھڑے ہیں، کہ ان کو معصوم مانتے ہو۔ معصوم انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں ہیں، ان کو انبیاء اور انبیاء علیہ السلام سے افضل مانتے ہو، انہیں مشکل کشا کہتے ہو، یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہو، اور لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے ہو۔ یہ جو فضائل ہیں یہ اختلافی ہیں۔ اسی لیے غور کرو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل متفق علیہ تھے۔ ان کی خلافت کے دور میں کوئی ان کے خلاف باغی کھڑا نہیں ہوا، ان کی خلافت کے خلاف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کوئی باغی نہیں کھڑا ہوا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور سارا گزر گیا، کوئی باغی نہیں کھڑا ہوا۔ آخر میں منافقین اور روافض کی شرارتوں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، تو متفق علیہ حسیت وہ رہی، ان پر اتفاق رہا۔
اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ فتوحات کا زمانہ ہے، حضرت عمر فاروق کا زمانہ فتوحات کا زمانہ ہے، حضرت عثمان غنی کا دور فتوحات کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اختلاف ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اختلاف ہوا، ان کی خلافت پر بھی اختلاف ہوا اور ان کے جو فضائل ہیں ان پر بھی اختلاف ہوا، اس لیے کہ ان کے فضائل کچھ تو یقیناً ثابت ہیں اور اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں، صحاح ستہ میں، دیگر کتابوں میں موجود ہے، اور کچھ گھڑے گئے، اسی لیے ان کے دور میں اختلاف ہوا اور بہت بڑی تعداد نے ان کی خلافت کو نہیں مانا، حضرت حسن کی خلافت کو نہیں مانا رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکلات کا ایک طوفان ان کے سامنے آیا، ایک سمندر آیا، اور یہ تکوینی طور پر بھی ہوا تاکہ یہ بتلایا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں ہیں۔ آج ان سے یا علی مدد کے نعرے عام لگائے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی تو ساری مشکلات سے گھری رہی، ان کو اپنی خلافت کے دور میں سب سے زیادہ مشکلات آئیں۔ اگر وہ مشکل کشا تھے تو سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مشکلات کیوں آئیں؟ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی مشکل نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں آتی۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کی خلافت میں مشکلات آئیں، ان کو خلافت کا مرکز مدینے سے کوفہ منتقل کرنا پڑا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو خلافت منتقل نہیں ہوئی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان کی خلافت متفق علیہ خلافتیں تھیں، اختلاف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا اور ہم ان کی خلافت کے قائل ہیں اور ان کی عظمت اور رفعت کے قائل ہیں، لیکن جو جھوٹی روایات گھڑی گئی ہیں ان کے خلاف ہیں، اور جو جھوٹے نسبتیں قائم کی جاتی ہیں ان عظیم ہستیوں کی طرف کہ ان کو مشکل کشا قرار دی جاتا ہے، آج ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا گیا ہے، آج ان کی قبروں پر طواف ہو رہا ہے، آج ان کی قبروں پر شد رحال کی جاتا ہے، باقاعدہ سفر کر کے جاتے ہیں۔ یہاں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پر سفر کر کے جایا جاتا ہے، یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ باقاعدہ ان کی قبر پر سفر کر کے جائیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو بہرحال شیعہ چونکہ دجل و فریب اور دھوکے کا جو ہے کہ اندر بہت ماہر ہیں اور اسلام پر مختلف طریقوں سے حملہ آور ہوتے ہیں، ان کا ایک دھوکہ یہ بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔